علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ طبیعت وغیرہ کیسی ہے شیخ؟ الحمدللہ۔ شیخ یہ ہمارے بھائی ہیں، محسن بھائی نام ہے ان کا۔ الحمدللہ کئی سالوں سے میں انہیں جانتا ہوں اور ساتھ میں بزنس کرتے ہیں۔ دعوت سے متعلق کچھ اشکالات تھے بھائی کے، کچھ دنوں سے دعوتی تعلق سے ہماری بات چیت چل رہی تھی، میں چاہ رہا تھا کہ آپ ہماری رہنمائی کریں، جو بھی ان کے ڈاؤٹس ہیں وہ ڈاؤٹس کلیئر کریں۔ کچھ سوال پوچھیں گے، میں چاہتا ہوں کہ آپ ان کو تسلی بخش جواب دیں۔ جی شیخ، یہی بس ہم لوگ کی باتیں چل رہی تھی دعوت کے تعلق سے، اور انہوں نے آپ کا تعارف کیا اور بتایا کہ آپ جو ہے ماشاءاللہ اس میں مہارت رکھتے ہو۔ تو شیخ میرے سوالات ایسے تھے کہ جیسے یہ بھائی بتا رہے ہیں کہ دعوت کرنا چاہیے وغیرہ، لیکن میں سمجھتا ہوں شیخ جو آج ہندوستان کے حالات ہوتے جا رہے ہیں اور جس طریقے سے مسلمانوں کو ہر چھوٹی چھوٹی باتوں پہ شک کیا جاتا ہے، الزام لگائے جاتے ہیں اور ہر چھوٹی باتوں کا بھی جو ہے بڑا بتنگڑ بن جاتا ہے، تو شیخ ایسے حالات میں ہم دعوت وغیرہ کی باتیں کیوں کریں؟ کیوں لوگوں کے پاس جائیں، ان کو بتائیں کہ کیا ہے کیا نہیں ہے؟ جو کرتا ہے وہ اس کو کرنے دیجیے، جو لوگ کر رہے ہیں، جو جیسا رہتے ہیں ویسے رہنے دیجیے۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو اسی دعوت دین کے لیے پیدا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو، تم کو وجود میں لایا گیا ہے انسانوں کے لیے۔ یعنی ایک مسلمان کو صرف اپنی فکر نہیں ہوگی، صرف مسلمانوں کی فکر نہیں ہوگی، اس کو فکر ہوگی سارے انسانوں کی۔ وہ کیا فکر کرے گا سارے انسانوں کے لیے؟ اللہ تعالیٰ نے بتایا تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم اچھی باتوں کا حکم دو گے اور بری باتوں سے روکو گے۔ اچھی باتیں بہت ساری ہیں، نماز پڑھو، روزہ رکھو، سچ بولو۔ ساری باتوں میں سب سے اچھی بات کیا ہے؟ سب سے اچھی بات اللہ کی طرف بلانا ہے۔ کہا اللہ تعالیٰ نے وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، اس سے اچھی بات کس کی ہو سکتی ہے؟ جو اللہ کی طرف بلائے۔ اللہ کی طرف بلانے کا کیا مطلب؟ اللہ کی طرف بلانے کا مطلب اللہ کے بتائے ہوئے راستے کی طرف بلانا۔ کہا اللہ تعالیٰ نے ادعو الی سبیل ربک، اپنے رب کے راستے کی طرف بلاؤ۔ رب کا بتایا ہوا راستہ کیا ہے؟ دین اسلام ہے۔ کہا اللہ تعالیٰ نے ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ تعالیٰ کے نزدیک قابل قبول دین اسلام ہے۔ دین اسلام کی سب سے بنیادی بات کیا ہے؟ دین اسلام کی سب سے بنیادی بات توحید ہے۔ توحید کیا ہے؟ توحید یہ ہے کہ اللہ تنہا ہر شے کا خالق ہے، تو عبادت اسی کی جائے، اس کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کی جائے۔ کہا اللہ تعالیٰ نے اللہ خالق کل شیء فاعبدوہ، اللہ ہی ہر شے کا خالق ہے، تو عبادت اسی کی کرو، اس کے علاوہ کسی کی عبادت مت کرو۔ اسی کی دعوت سارے انبیاء نے دی۔ کہا اللہ تعالیٰ نے وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، ہم نے ہر قوم میں رسول بھیجا، ان کا کام یہ تھا کہ وہ لوگوں کو بتائیں اللہ کی ہی عبادت کرو اور غیر اللہ کی عبادت سے بچو، اور یہی کام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا۔ کہا اللہ تعالیٰ نے قُلْ إِنَّمَا أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ اللَّهَ وَلَا أُشْرِكَ بِهِ إِلَيْهِ أَدْعُو، آپ کہہ دیجئے مجھ کو تو اسی بات کا حکم دیا گیا ہے کہ میں اللہ کی ہی عبادت کروں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤں اور اسی کی طرف لوگوں کو بلاؤں، اور یہی کام اس امت کے حوالے کیا گیا۔ قُلْ هَٰذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَىٰ بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي، آپ کہہ دیجئے یہی میرا طریقہ ہے کہ میں اللہ کی طرف بلاؤں پورے علم و یقین کے ساتھ۔ انا ومن اتبعنی، یہ کام میں کروں اور ہر وہ شخص جو میرا اتباع کرتا ہے، ہر وہ شخص جو میرا فالوور ہے۔ رسول کا فالوور کون؟ سارے مسلمان۔ یہ کام سارے مسلمانوں کے کرنے کا ہے۔ اگر کام نہیں کرے مسلمان، تو اگر مسلمان یہ کام نہیں کرتا ہے تو اس سے بڑا ظالم کوئی نہیں، اس سے بڑا ظالم کوئی نہیں۔ کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ شَهَادَةً عِنْدَهُ مِنَ اللَّهِ، اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو چھپائے اس شہادت کو جو اس کو اللہ کی جانب سے ملی ہے۔ کس کو شہادت ملی ہے اللہ کی جانب سے اور وہ چھپا رہا ہے؟ مسلمان۔ کیا دلیل؟ کہا اللہ تعالیٰ نے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، کہ ہم نے تم کو بہترین امت بنایا ہے، مسلمانوں سے خطاب ہے، تاکہ تم لوگوں پر گواہی دو۔ گواہی کس بات کی؟ کہ اللہ میں نے تیرا پیغام توحید کا لوگوں کو پہنچا دیا، اسی کی گواہی دینی ہے، سارے مسلمانوں کو گواہی دینی ہے۔ اگر یہ کام نہیں کرے گا مسلمان تو اس سے بڑا ظالم کوئی نہیں۔ اس کی سزا کیا ہوگی؟ اس کی سزا دنیا میں بھی رسوائی اور آخرت میں بھی ناکامی۔ کیا دلیل؟ کہا اللہ تعالیٰ نے
ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب اولئک یلعنہم اللہ ویلعنہم اللاعنون، بے شک وہ لوگ جو چھپاتے ہیں اس واضح دلیل اور ہدایت کو جس کو ہم نے اتارا سارے انسانوں کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے اسلام اتارا سارے انسانوں کے لیے، قرآن اتارا سارے انسانوں کے لیے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول بھیجا سارے انسانوں کے لیے، مگر مسلمان کہتا ہے کہ اسلام ہمارا دین ہے، قرآن ہماری کتاب ہے، غیر مسلم چھونے نہ پائے، محمد ہمارے رسول ہیں، دوسرے کے کون؟ جبکہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسِ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا، آپ اعلان کر دیے کہ اے انسانوں میں تم سب کا رسول ہوں۔ قرآن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہدی للناس، یہ سارے انسانوں کے لیے ہدایت ہے، مگر مسلمان چھپا رہا ہے، تو اس کا انجام کیا ہوگا؟ کہا اللہ تعالیٰ نے اولئک یلعنہم اللہ، ایسے لوگوں پر اللہ کی لعنت ہوتی ہے، اللہ کا عذاب آتا ہے، ویلعنہم اللاعنون، اور ایسے لوگوں پر لوگ بھی لعنت بھیجتے ہیں، لوگ بھی اس کو اپنا دشمن سمجھتے ہیں اور دشمن سمجھ کر کے ستاتے ہیں۔ تو اس وقت دنیا میں مسلمانوں کی جہالت دیکھ رہے ہیں، نتیجہ ہے اسی دعوت کے چھوڑنے کا۔ بالکل صحیح شیخ، آپ نے بہت اچھے سے ماشاءاللہ ایکسپلین کیا کہ دعوت کا امپورٹنس کیا ہے، لیکن شیخ مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں اگر ایک اچھا مسلمان بن کے رہوں، میں اچھے اخلاق پیش کروں، میں حلال روزی کماؤں، میں ایماندار رہوں، میں کسی سے دھوکہ بازی نہ کروں، میں کسی کو چیٹ نہیں کروں، میں اپنے دیش کے ساتھ میں وفاداری کروں، میں سب کچھ اچھا کروں، تو میں ایک اچھا انسان ہونے کے ساتھ ساتھ میں ایک اچھا مسلمان بنوں، تو یہ بھی تو ایک دعوت ہے، تو اس میں کیا حرج ہے؟ دعوت دینے کے لیے اخلاق کی، اچھے عمل کی بے شک ضرورت ہے، مگر اچھا عمل ہونا، اچھے اخلاق ہونا یہ کافی نہیں ہے دعوت کے لیے، کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہترین اخلاق میں نمونہ کون ہو سکتا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے بارے میں کہا انک لعلی خلق عظیم، آپ اخلاق کے اعلیٰ درجے پر حامل ہیں، اس کے باوجود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا ادعو الی سبیل ربک، اپنے رب کے راستے کی طرف بلاؤ، اور قرآن میں کہا ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ، اس سے اچھی بات کس کی ہو سکتی ہے جو اللہ کی طرف بلائے؟ تو اللہ کی طرف بلانا ضروری ہے اپنے اچھے اخلاق ہونے کے ساتھ ساتھ، ہمارے اخلاق اچھے ہوں، لوگوں کے ساتھ ویوہار اچھا ہو، لوگوں کے ساتھ ہمارا کردار اچھا ہو، اس کے ساتھ ساتھ دعوت دینا نہایت ضروری ہے، کہ ہم کو حکم ہوا ہے ادعو الی سبیل ربک، اور اگر ہم دعوت نہیں دیں گے، ہم صرف اپنے اچھے اخلاق کا مظاہرہ کریں گے، تو دوسروں کو یہ بات سمجھ میں کیسے آئے گی کہ اسلام ہمارے لیے بھی ہے؟ وہ تو سمجھیں گے کہ مسلمانوں کا اخلاق ہے، اس کو دین اس کا سمجھا رہا ہے کہ تم اچھا کام کرو، اس وجہ سے وہ کر رہا ہے، اس کو یہ بات سمجھ میں کہاں آئے گی کہ اسلام ہمارے لیے بھی ہے؟ اس لیے دعوت نہایت ضروری ہے۔ کہا اللہ تعالیٰ نے ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ، قولا کہا، جبکہ وہ اس کے ساتھ کہا گیا وعمل صالحا، اور خود بھی اچھا کام کرے، اتنا اچھا کام کرے کہ اپنے آپ کو نمونے کے طور پر پیش کرے، کہ وقال اننی من المسلمین، اور کہے کہ میں مسلمان ہوں، یعنی اسلام کی خوبی دوسروں سے بیان کرے کہ اسلام ایسا ہے، کہتا ہے سچ بولو، اسلام کہتا ہے نماز پڑھو، اسلام کہتا ہے روزہ رکھو، وہ کہے گا اس زمانے میں کون نمازی بنتا ہے، کون روزہ رکھتا ہے، کہاں لوگ اچھی تجارت کر پاتے ہیں؟ تو آپ کہیں کہ دیکھو میں اچھی تجارت کرتا ہوں یا نہیں، میں سچ بولتا ہوں یا نہیں، میں نماز کا پابند نہیں ہوں، یہ سب گویا کہ اپنے اخلاق کو بھی پیش کریں گے، اور ساتھ ہی اسلام کی دعوت دیں گے کہ کہیں گے قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ علیکم جمیعا، رسول نے دعوت دی۔ تو اس طریقے سے غیر مسلم یہ سمجھے گا کہ اسلام صرف مسلمانوں کے لیے نہیں ہے بلکہ ہمارے لیے بھی ہے۔ ماشاءاللہ، یہ تو مجھے پتہ ہی نہیں تھا۔ عمل کے ساتھ ساتھ قولاً بھی، زبانی طور پر بھی دعوت دینا ضروری ہے، کریں گے انشاءاللہ۔ الحمدللہ شیخ، میرے کو آپ کی باتیں سمجھ میں آ رہی ہے، آپ جو جس طریقے سے بتا رہے ہو ساری چیزیں میرے کو سمجھ میں آ رہی ہے، لیکن شیخ کہیں نہ کہیں میرے کو ایسا لگتا ہے کہ یہ ساری باتیں جو ہے نا، جیسا آپ نے بتایا کہ اللہ نے جو ہے انبیاء کو اور رسولوں کو جو ہے اس کے لیے بھیجا تھا اور ان کا کام تھا یہ، تو اسی طریقے سے آج تو وہ انبیاء اور رسول نہیں آئیں گے، تو یہ کام جو ہے عالموں کا ہے، مفتیوں کا ہے، مولانا کا ہے، آپ جیسے شیخ لوگوں کا ہے۔ اس میں ہم عام انسان، عام مسلمان یہ سب چیزوں کے اندر کیسے آ سکتے ہیں؟ کیوں آنا چاہیے؟ ہم لوگ کا یہ کام کیسے ہو سکتا ہے؟ یہی جو آپ کہہ رہے ہیں، یہ بہت سارے علماء بھی یہی بات کہتے ہیں جی کہ یہ کام سب کے کرنے کا نہیں، یہ تو علماء کے کرنے کا ہے۔ بھائی ٹھیک ہے، دعوت کے لیے علم ضروری ہے، علم کے بغیر دعوت نہیں ہو سکتی، بالکل، مگر کتنا علم ہونا چاہیے؟ اور یہ کام جو سارے مسلمانوں کا کہا گیا ہے، قل ھذی سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی، کہ میں یہ کام کروں اور ہر وہ شخص جو میرا اتباع کر رہا ہے، سارے مسلمان رسول کے متبع ہیں، تو یہ کام سارے مسلمانوں کے کرنے کا ہے، خواہ علماء ہوں یا عوام، مرد ہوں یا خواتین، یہ سب کے کرنے کا ہے۔ علماء کو جو غلط فہمی ہو رہی ہے، اس آیت سے غلط فہمی ہو رہی ہے۔ کہا اللہ تعالیٰ نے
वलतकुम मिनकुम उम्मतुन यदउन इलल खैर, कि तुम में से कुछ लोग वो हों जो खैर की तरफ बुलाएं, इस्लाम की तरफ बुलाएं। का मिनकुम, तुम में से कुछ लोग हों। तो उलमा ये समझते हैं कि अवाम का ये काम नहीं, उलमा का है। उलमा भी सबका काम नहीं, बल्कि वो कहते हैं कि कुछ लोग करें तो बस है। अल्लाह ताला कहता है फलौला नफर मिन कुल्लि फ़िरक़तिन मिनहुम ताइफ़तुन लियतफ़क़हू फ़िद्दीन, कि हर बड़ी जमात से एक छोटी जमात क्यों नहीं निकलती जो दीन में समझ में हासिल करे। वलियुनज़िरू क़ौमहुम इज़ा रजऊ इलैहिम, और जब अपनी कौम के पास वापस जाएं तो उनको डराएं। तो कहा देखिए ये उलमा का काम है, अवाम का नहीं, इसलिए कि इल्म की ज़रूरत है। तो क्या मुस्लिम अवाम को उतना इल्म नहीं है जिसकी वो दावत दे, यानी तौहीद की दावत दे? हर मुस्लिम अवाम को तौहीद की बात मालूम है और दलील के साथ मालूम है कि अल्लाह एक है, इबादत उसी की करनी है, उसके अलावा किसी और की इबादत नहीं करनी है। तो इतनी बात हर मुसलमान को मालूम है। रहा ये कहना कि उसके लिए बहुत ज़्यादा इल्म की ज़रूरत है, तो भाई देखिए कोई भी शख्स कितना ही बड़ा आलिम क्यों ना हो, वो इस बात का दावा नहीं कर सकता कि मुझको सारे मसाइल मालूम है, मुझे सारी बात मालूम है, नहीं दावा कर सकता। कि अल्लाह ताला ने नबी को भी इसकी इजाज़त नहीं दी। मूसा अलैहिस्सलाम एक मरतबा अपनी कौम से खिताब कर रहे थे, तो किसी ने पूछ दिया आपसे भी कोई बड़ा आलिम है? तो उन्होंने कहा नहीं। तो अल्लाह ताला ने फ़ौरन तंबीह की, कहा भला अब्दुना खदिर, हमारा बंदा खदिर है जिसके पास वो कुछ इल्म है जो आपके पास नहीं। मूसा अलैहिस्सलाम ने गुरूर से नहीं कहा था, उन्होंने तो ये देखा कि मैं नबी हूँ और नबी को छोड़कर उससे बड़ा आलिम कौन हो सकता है, सीधा साधा जवाब दिया क्या है। मगर अल्लाह ताला को ये पसंद नहीं आया। कुरान करीम में खुद कहा व फ़ौक़ कुल्लि ज़ी इल्मिन अलीम, कि हर जानने वाले पर एक बड़ा जानने वाला है। यानी अल्लाह ताला किसी फ़न में किसी को महारत देता है तो किसी फ़न में दूसरे को महारत देता है। तो जब बात ऐसी है कि इल्म की कोई इंतहा नहीं, तो जिसको जिस बात का इल्म दलील के साथ है वो इस बात का आलिम, और हर मुसलमान को तौहीद का इल्म दलील के साथ मालूम है, तो उसका आलिम है, तौहीद का आलिम है, हर मुसलमान है। तो तौहीद की दावत हर मुसलमान दे सकता है। जी अल्हम्दुलिल्लाह शेख, मुझे काफ़ी तसल्ली बख्श हो रहा है कि आपकी सारी बातें सुन के कि मुझे अमल से भी, अखलाक से भी और हर मामलात में जो है दावत जो है करनी चाहिए, लोगों को इस्लाम की दावतें पहुंचानी चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह मैं इस चीज़ पे सेटिस्फाइड हो चुका हूँ, मुझे तसल्ली हो गई है। लेकिन शेख मुझे नहीं पता कि मैं दावत कैसे करूँ, मुझे नहीं पता कि मैं किस तरीके से लोगों के पास जाऊँ, कैसे लोगों से कहूँ कि जो है वो इस्लाम की तरफ आए या इस्लाम सीखे समझे वगैरह। मुझे इसके बारे में कुछ इल्म नहीं है, तो आप मुझे अगर कुछ उसके बारे में बता दो। भाई दावत कोई मुश्किल काम नहीं है, आसानी से आप जिसको दावत देना चाहते हैं पहले तो उससे आप तारुफ पूछिए, भाई आपका शुभ नाम क्या है। वो नाम बताएंगे तो आपको पता चलेगा कि मुस्लिम है या गैर मुस्लिम। बिल्कुल। जब आपको पता चल जाए भाई ये गैर मुस्लिम है, तो फिर आप उससे शुरू कीजिए कि भाई हम सबको बनाने वाला कौन। वो जवाब देगा ईश्वर। तो कहेंगे सबको बनाने वाला ईश्वर जिसको आप कह रहे हैं वही अल्लाह है। भाई कभी आपने सोचा कि अल्लाह ने हमको किस लिए बनाया है? अल्लाह ताला ने हम सबको बनाया है ताकि हम उसकी भक्ति करें, उसकी इबादत करें। अल्लाह ताला ने कहा वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून, कि हमने जिन और इंसान को नहीं बनाया मगर ताकि वो मेरी इबादत करें। तो भाई अल्लाह ताला ने हम सबको बनाया है अपनी भक्ति के लिए। और सुन लीजिए, आप कहते मैं हिंदू, मैं कहता हूँ मैं मुसलमान। हिंदू मुस्लिम कोई अलग नहीं है, दोनों भाई भाई हैं, हम और आप भाई भाई हैं। कि अल्लाह ताला कहता है या अय्युहन्नास इन्ना खलक़नाकुम मिन ज़करिन व उन्सा, ऐ इंसानों हमने तुमको सबको पैदा किया एक मर्द और एक औरत से, और वो मर्द और औरत आदम और हवा है। तो हम सब आदम और हवा की औलाद हैं। आदम का जो खून आप में दौड़ रहा है वही खून हमारे अंदर भी दौड़ रहा है। तो हम सब खूनी रिश्ते के भाई भाई हैं। तो हम सबको किस लिए अल्लाह ने बनाया है ये हम आपको बताना चाहते हैं कि अल्लाह ताला ने अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। अब कैसे इबादत करें उसके लिए अल्लाह ताला ने पैगम्बर भेजा, मैसेंजर भेजा, उसके ज़रिए से हमको बताया कि कैसे हम उसकी इबादत करें। क्यों इबादत करें? इसलिए कि अगर नहीं करेंगे तो अल्लाह के पास जाएंगे। हम जो कुछ दुनिया में कर रहे हैं अल्लाह ताला सबको नोट करवा रहा है। इन्ना कुन्ना नस्तनसिखु मा कुंतुम तामलून, हम तो सब लिख रहे थे तुम क्या कर रहे थे। और अल्लाह ताला क़यामत के दिन यानी एक दिन दुनिया नष्ट हो जाएगी, फिर अल्लाह ताला उठाएगा और पूछेगा कि दुनिया में तुम क्या करके आए। अल्लाह ताला सब अमल रख देगा। अब जो मुजरिम होगा कहेगा माले हादल किताब, इस किताब को क्या हो गया है, हर छोटी बड़ी बात सब इसमें है। वो परेशान होगा। तो उस दिन से परेशानी से बचने के लिए हम आपको बताते हैं कि अल्लाह ताला ने मैसेंजर के ज़रिए से, इस कुरान के ज़रिए से जो हमको तालीम दी है उसके मुताबिक हम चलें, तब तो फिर हमको जन्नत मिलेगी, तब तो हमको फिर जन्नत मिलेगी। और जन्नत में इंसान जो चाहेगा, वलकुम फ़ीहा मा तश्तही अनफुसुकुम
वलकुम फ़ीहा मा तदउन, तुम जो चाहोगे सारी चीज़ें मिलेंगी। और अगर हम उसके कहने के मुताबिक नहीं चलेंगे तो फिर जहन्नम होगा, और जहन्नम में कैसी सज़ा होगी, अल्लज़ीना कफ़रू क़ुत्तिअत लहुम सियाबुम मिन नार युसब्बु मिन फ़ौक़ि रुऊसिहिमुल हमीम, कि जो कुफ्र करेगा, अल्लाह की नाफरमानी करेगा, उसको जहन्नम में डाला जाएगा, उसको आग का कपड़ा पहनाया जाएगा। तो उस दिन की सज़ा से बचाने के लिए हम आपको इस्लाम की दावत दे रहे हैं, तौहीद को अपनाइए, उस दिन सज़ा से बच जाएगा, अल्लाह ताला हम सबको जन्नत में जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह शेख, मैं माशाल्लाह काफ़ी जो है मैं अपने अंदर एक जज्बा पा रहा हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह कि मुझे भी दावत करना चाहिए, कई सालों से करना चाहिए था। और मैं दुआ करूँगा आपके लिए और ये भाई के लिए भी कि इन्होंने जो है मुझे आपके पास लाया और मेरी रहनुमाई हुई, अल्लाह ने मेरी जो है इस्लाह आप लोग के ज़रिए करवाई। अल्हम्दुलिल्लाह शेख, इंशाल्लाह मैं दावत के फील्ड में आऊँगा और मैं भी दावत करूँगा और अपने दोस्तों और अहबाबों को भी जो है इंशाल्लाह दावत करूँगा। आप भी मेरे लिए इंशाल्लाह दुआ करिए।